کچھ لوگ اپنے زمانے سے پہچانے جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زمانے کی شناخت بنتے ہیں۔ میرے لیے یہ باعث اعزاز ہے، باعث فخر ہے کہ میں ایک عظیم انسان جو آج کے زمانے کی شناخت تھا، آج کے زمانے کی پہچان تھا، ان کے ساتھ ان کی زندگی کے آخری چند سالوں میں رہا۔ عارف نظامی صاحب، انگریزی صحافت ہو یا اردو صحافت ہو، اخبار ہو یا ٹیلی ویژن ہو، مدارت ہو یا خبر دینی ہو، تجزیہ کرنا ہو یا تبصرہ کرنا ہو، کیا ہونے جا رہا ہے، کوئی پیشین گوئی کرنی ہو، عارف نظامی صاحب کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آج ہم عارف نظامی صاحب کو یاد کر رہے ہیں، آج کی شام عارف نظامی صاحب کے نام، اور اس شام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے وہ کون سی خصوصیات تھیں جو انہیں ایک عظیم پیشہ ور صحافی بنا گئیں، وہ کون سی صفات تھیں کہ جن کو انہوں نے اپنایا اور وہ ایک عظیم انسان بنے۔ عارف نظامی صاحب کی رحلت پہ صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چاروں صوبوں کے گورنرز، وزرائے اعلیٰ، اپوزیشن لیڈران، وزراء، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری آرمی چیف ہیں، دیگر جو اہم شخصیات ہیں، اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے عوام کی جانب سے جس طرح ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ آج ہم عارف نظامی صاحب کو یاد کریں گے، وہ ایک صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ نجی میں کیسے تھے، اور جو صحافت کے لیے ان کی خدمات رہی ہیں اس کے پیچھے وہ عزم کیا تھا۔ وہ ایک پروگریسو سوچ کے مالک تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نظریہ پاکستان کی پاسداری کا علم بھی اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے۔ ہمارے سے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ارشاد احمد عارف صاحب، گروپ ایڈیٹر ہیں 92 نیوز کے، بہت شکریہ ارشاد صاحب۔ اسد نظامی صاحب صاحبزادے ہیں عارف نظامی صاحب کے۔ اسد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ اور عارف نظامی صاحب کے دوست، ویسے تو اعتزاز صاحب کا تعارف بطور سینئر سیاستدان، سینئر قانون دان، ایک دانشور کے ہے، لیکن آج اعتزاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بطور فرینڈ آف عارف نظامی۔ اسد صاحب، پہلے آپ کی طرف آئیں گے۔ سب کو معلوم ہے وہ شفیق انسان تھے، محبت کرنے والے تھے، تعلق نبھانے والے تھے، لیکن میں اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخری بار جو ان سے انٹریکشن ہوا، کیا بات چیت ہوئی، کوئی خصوصی بات، کوئی خصوصی پیغام جو انہوں نے دیا ہو؟ آخری بار ان سے جو میری بات چیت ہوئی تھی پراپر طریقے، ظاہر ہے وہ ہاسپٹل میں زیر علاج تھے، بٹ وہ شروع میں جب ہم داخل ہوئے تو اس کے بعد جب تھوڑی بہت بات چیت کرتے تھے تو ان کا فون میرے پاس ہوتا تھا، ان کا موبائل فون، تو انہوں نے وہ مجھے بلکہ جو آخری دفعہ ڈانٹا، شاید انہیں اس بات پہ ڈانٹا کہ میرا فون کہاں ہے، تو وہ انہوں نے فون پھر مجھے کہا کہ وہ کدھر ہے، تو میں ڈھونڈ کے لایا، میرے پاس ہی پڑا ہوا تھا، تو میں نے ان کو دیا، انہوں نے آن کیا، اور پھر ظاہر ہے وہ ڈاکٹر وغیرہ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی فون کیوں دے رہے ہیں، ان کو آرام کرنے دیں، لیکن عارف صاحب نے پھر مجھے اس کے بعد یہی کہا کہ جی فون کے اوپر میں نے دیکھنا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تب بھی اپنے پروفیشنلزم کی حد تک وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جی یہ کام کے اندر کیا ہو رہا ہے، باقی خبروں سے آگاہ ہونا چاہ رہے تھے۔ اور میں صرف یہاں پہ یہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، ایک تو ان کی پروفیشنل لائف سے لوگ جو ہیں وہ بہت باتیں ہم سن بھی رہے ہیں اور مجھ تک بھی پہنچ رہی ہیں، ظاہر ہے، اور میں نے پروفیشنلی بھی ان سے کام کیا، لیکن ان پرسنل کیپیسٹی بھی وہ اس قسم کے تھے کہ ہمارے ساتھ، میں میرے بھائیوں کے ساتھ گھر پہ وہ ایک بیلنس رکھتے تھے بہت زیادہ، ہمیشہ اپنے کام کو بھی توجہ دینی اور ہمیں بھی بہت زیادہ توجہ دینی، ہمیشہ کوئی مسئلے ہوں، کوئی مسائل ہوں تو ان سے ہم ڈسکس کر سکتے تھے، اور وہ ہمیشہ ہمیں اس طرح ایڈوائز کرتے تھے جس طرح ایک فادر از سپوز ٹو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو کچھ چیزیں شاید لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے، ان میں سے ایک یہ کہ پروفیشنل لائف وہ اپنی گھر تک جب لاتے تھے تو وہ اس کو علیحدہ کر دیتے تھے اور وہ فوکس کرتے تھے ہمارے اوپر جی۔ اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ واقعات ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو کہ ٹھیک ہے اسد صاحب، ہم ذرا جو ہی آگے بڑھیں گے تو آپ سے جانیں گے کہ وہ نجی زندگی میں کیسے تھے۔ اعتزاز صاحب، دنیا جس روپ میں عارف نظامی کو جانتی ہے کہ ایک ٹھوک بجا کے خبر دینے والا صحافی، بے لاگ تجزیہ کرنے والا صحافی، اور ایسا صحافی کہ حکومت شام کو گرنی تھی، خبر اس نے صبح دے دی، لیکن اعتزاز احسن سے اگر میں کہوں کہ وہ ایک جملے میں عارف نظامی کی تعریف کریں، یہ صحافت سے ہٹ کے ایک دوست کے طور پہ، ایک رفیق کے طور پہ، تو وہ کیا ہوگی؟ بنیادی طور پہ ان کے بارے میں سب سے پہلے جو سوچ آتی ہے بطور انسان، ایک ہمدرد انسان تھا، اور وہ پوزیشن اگر کسی خبر سے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا، میرا تو نصف صدی کا وہ کہا حفیظ جلندری نے، یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں،
اور 70 کے عشرے کے اوائل میں ہم دوست بنے. میں جب مجھے وزارت اطلاعات سونپی گئی جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے مجھے صوبے میں پنجاب میں، اور سب سے زیادہ جو ایک طرح کا انورٹڈ کامرز میں مسئلہ سمجھ لیں، وہ ہم اتنا مسئلہ اس کو نہیں سمجھتے تھے، پر مسئلہ اگر ہوتا تھا تو وہ نوائے وقت کا ہی ہوتا تھا کہ نوائے وقت اپوزیشن کی سیاست اور بے باکی کے ساتھ اپوزیشن کی سیاست کرتے تھے. اور عارف بھی اس میں نمبر 2 تھے چچا کے بعد. پر عارف کا اپنا جو ایک خانوادہ اور اپنا ایک اس کی ٹریڈیشن ہے جو حمید نظامی صاحب مرحوم سے ملتی ہے ان کو، وہ اس ٹریڈیشن پہ، حمید نظامی کی ٹریڈیشن پہ جو ذرا جلدی چلے گئے اس دنیا سے 1961 میں. تو لیکن وہ اپنا جب سے انہوں نے یہ قائد اعظم کی ہدایت پہ نوائے وقت نافذ کیا، یہ چلایا، شائع کیا، تو نوائے وقت شائع جو کیا تو اس کے بعد جتنے سال 10 12 15 سال 13 سال جو اس کو ان کی انہوں نے مدیر رہے اس کے، تو وہ انہوں نے بہت بہت معیاری اخبار بنا دیا اس کو. اور پھر مجید صاحب آئے اور عارف ایک بڑے اہم، مجید صاحب کے وقت میں بڑا اہم ان کا کردار رہا، اور سارا اخبار بہت سارا بنتا ان کے پاس ہی تھا. اور میں جب وزیر اطلاعات ہوا تو میں نے سب صحافیوں سے جن سے تھوڑی بہت واقفیت تقریباً سب سے ہی ہوتی ہے سلام دعا، پر وہ میں اس کو کرنے کے لیے ذرا پختہ کرنے کے لیے ملنا شروع کیا. تو بہت سارے سینئر صحافی بھی، بہت سارے میری ہم عمر صحافی بھی جو ذرا جوان صحافی تھے، ہم لیٹ 20s میں تھے، تو انہوں نے بڑی پذیرائی کی. پر ایک ان میں سے جو میرا خاص دوست بن گیا اور جو ایک زندگی کا ساتھی ہی رہا، بہت سے ساتھی، چند ساتھیوں میں جو منتخب ساتھی تھے ان میں وہ عارف نظامی مرحوم تھا. اعتزاز صاحب جی ارشاد صاحب. جی دیکھیں، ایک تو آپ جب وزیر اطلاعات تھے، مشکل آپ کو ظاہر ہے نوائے وقت سے پڑتی ہوگی. کوئی واقعہ جس میں آپ کی دوستی، کیونکہ آپ کا صرف تعلق عارف صاحب سے نہیں تھا، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ احسن علی صاحب آپ کے والد گرامی جو تھے ان کا تعلق مجید نظامی صاحب سے، حمید نظامی صاحب سے، تحریک پاکستان سے تھا. تو کہیں ایسا مسئلہ پیدا ہوا جس میں ایک طرف دوستی اور ایک طرف صحافیانہ پروفیشنلزم یا ذمہ داری جو ہے اس میں آپ کو اور عارف صاحب کو مشکل پیش آئی ہو؟ ایک دفعہ یہ ہوا، ایک تو بہت اہم واقعہ پاکستان کی تاریخ کا تھا، اور وہ یہ تھا کہ افواج پاکستان نے جلال آباد آپریشن شروع کیا. جب میں جلدی سے بتاتا جاؤں، 10 فروری 1988 کو جنیوا اکارڈ ہوا. 10 فروری 1999 کو یعنی 89 کو، ایک سال کے اندر روسیوں نے وہاں افغانستان کو چھوڑ کے چلا جانا تھا. تو افواج پاکستان اسلم بیگ صاحب اور اسحاق خان صاحب صدر پاکستان اور حمید گل صاحب ISI کے چیف، ان کا یہ پلان تھا کہ جلال آباد کو ٹیک اوور کریں گے، پھر دوسرا شہر کابل، پھر مزار شریف، اور مزار شریف سے ہم دریائے آمو، دریا آکسس کے پاس ہم کنارے پہنچ جائیں گے اور سوویت یونین کی سافٹ ویلی میں پہنچ جائیں گے. ہماری جو سویلین گورنمنٹ تھی، ہمارا اس سے اختلاف تھا. ہم سمجھتے تھے کہ یہ ناکام ہوگا آپریشن، کیونکہ ہماری اطلاعات یہ تھیں اور میں وزارت داخلہ تھا، تو ہماری IB اور انٹیلیجنس کی جو اطلاعات تھیں، اور SK محمود صاحب بڑے معتبر میرے سیکریٹری تھے، 36 سال کے وہ CSP افسر تھے. تو مجھے انہوں نے، ہم نے جب ڈسکس کیا BBM صاحب نے، تو ہم نے کہا یہ ٹریپ ہے
اور وہاں وہ چھوڑ کے یوں ہی نہیں جاتے، روسی قلعے چھوڑ کے جائیں گے. بہرحال بالآخر بہت سی باتیں اس میں آئیں. تو اب فیصلہ ہوا، سویلین گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ حمید گل صاحب کو تبدیل کر دیا جائے کیونکہ یہ جلال آباد آپریشن میں فیل ہوئے. اب میرے ساتھ آ کے ٹھہرے ہوئے تھے اسلام آباد میں عارف، اور ٹیلی فون کبھی بی بی کا آتا تھا اور کبھی نصیر اللہ بابر صاحب، جنرل نصیر اللہ بابر صاحب کا. اب وہ سیل فون کا وقت جی تھا اور زمانہ. تو کچھ دیر بعد یہ سمجھ گئے جی کہ حمید گل کی تبادلے کی بات کر رہی ہے اور اس کی کر رہے ہیں، اور یہ کتنی پریپریشن اس کے لیے کر رہے ہیں. میں کبھی کسی اور وقت بتاؤں گا کتنی پریپریشن ہم نے کی اور کرنی پڑی ہمیں. تو وہ اب اس کو معلوم تھا. جی میں نے صرف ایک دفعہ بیچ میں کہہ دیا، میں نے کہا عارف یہ تمہیں پتہ لگ رہا ہے سارا کچھ، اب تو پتہ ہی لگ گیا کیونکہ تمہارے سامنے ہی باتیں ہو رہی ہیں، یو آر دی اونلی ون. کہنے لگا اس طرح سے خبر ملی بھی میں کبھی نہیں دیتا ٹھیک اور تم فکر نہ. اور نہیں خبر دی اس نے. صحیح جی دوسرے دن دھماکہ اخباروں میں ہوا کہ حمید گل کو تبدیل کر دیا اور واپس بھیج دیا فوج میں، جنرل حمید گل کو سویلین گورنمنٹ نے. اور وہ کس طرح کیا وہ ایک اور بداستان ہے. بٹ جہاں تک عارف کا تعلق ہے، عارف نے مجھے یہ جانتے ہوئے تقریباً سب کچھ ہی اس کے سامنے ہو گیا تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں. میں نے کہا یار یہ بات کسی سے نہیں وہ کرنی، اخبار میں نہیں دے. صافیانہ اخلاقیات پر یقین رکھتے تھے. اعزاز جی صاحب، چونکہ آپ تو شاعر بھی ہیں اور شعر شناس بھی ہیں، عارف صاحب کے حوالے سے کوئی شعر ہی سنا دیں ہمیں اگر مستحضر مجھے ہو تو وہ اتفاقاً وہ شعر ہی عارف کے بارے میں ہے، ایک اور عارف کے بارے میں جی جو نتیجہ تھا. آپ کو تو ارشاد عارف صاحب وہ بھی اس کا بھی پتہ ہی ہوگا، جس کا نوحہ لکھا مرزا اسد اللہ خان غالب نے. جی وہ ہاں اے فلک پیر، اس کے جب وہ فوت ہوا ان کا تو اس پہ غالب نے ایک لمبی سی نظم نوحہ لکھا جس میں یہ بھی شعر تھا: ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور. واہ تو مجھے یہی رہتی ہے بات میرے لیے. تو میرے ہم اثر ہم چاہے بزرگ ہو گئے ہیں پر آپس میں ایک دوسرے کی نگاہ میں تو جوان جی ہی جی تھے. بالکل. اعتزاز صاحب اندازہ بھی ہے جب آپ لوگوں کی گفتگو ہوتی تھی یہاں کتنی بار اسٹوڈیوز میں بھی ہوا ہے. اعتزاز صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ نے وقت بریک کے بعد ہمیں عارف نظامی صاحب کے ایک اور دوست، ویسے ان کا تعارف ایک کامیاب سیاستدان کے طور پہ ہے، کامیاب کاروباری شخصیت کے طور پہ ہے، بزنس مین کے طور پہ ہے، لیکن عارف نظامی صاحب کے دوست کے طور پہ آج ہمیں جوائن کریں گے جہانگیر ترین صاحب ایک بریک کے بعد. اور اس سے پہلے بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پیغام جو ہے عارف نظامی صاحب کے لیے ہمیں بھیجا ہے، وہ بھی دیکھیے. بریک کے بعد آ کے بات کرتے ہیں. نظامی صاحب کے ساتھ میرا 20-30 سال کا تعلق تھا اور بھائیوں جیسا تعلق تھا. وہ ایک بڑے اچھے انسان تھے، بڑے شفیق تھے، بڑے اچھے دوست تھے. میرے ساتھ بھی ان کا یہی ریلیشن تھا کہ کوئی دیر ایسا نہیں جاتا تھا کہ جب وہ مجھے کوئی نہ کوئی چیز پوائنٹ کر کے کرٹیسائز یا میری اصلاح نہیں کرتے تھے، جس سے کہ نیچرلی پھر ڈسکشن ہوتی تھی، پھر ناراضگی ہو جاتی تھی اور پھر دوسرے دن وہی دوبارہ دوستی. یہ ایک کوالٹی تھی ان میں کہ وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ تھے. اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایز اے فرینڈ تو ہمیں نقصان ہوا ہی ہوا، ہمیں دکھ ہوا ہی ہوا کہ ہم ایک دوست سے محروم ہو گئے. لیکن جو میڈیا ہے وہ بھی ایک ایسے آدمی سے محروم ہو گیا جو کہ اسٹریٹ فارورڈ تھا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ترین صاحب، سر فرسٹ آف آل تھینک یو، آپ نے ٹائم دیا. دنیا عارف نظامی کو جس رنگ میں جانتی ہے ہم اس میں بات نہیں کرنا چاہ رہے، اور نہ ہی ہم بطور سیاستدان آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. بطور دوست بتائیے کہ جب زندگی میں دھوپ چھاؤں کا موسم رہا، ہر طرح کے رنگ آتے ہیں، تو عارف نظامی آپ کے ساتھ کیسے کھڑے رہے، اور ساتھ کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اگر کہیں نوبت آئی کہ ان کو اپنی ذمہ داری بھی نبھانی ہے تو وہ کیسے توازن کیسے پیدا کیا؟ دیکھیں، عارف نظامی صاحب جو ہیں وہ ایک میرا ان سے تعلق بنا 1974 میں جب میں امریکہ سے پڑھ کے واپس آیا
اور میں یہاں پہ لاہور میں آیا 74 سے لے کے اب تک ہم ساتھ تھے، اور دوستی میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے مگر بہت کم ہوئی، اور ہمارا شروع دن سے جس کو کلک کہتے ہیں وہ ہوا، اور ہم آپس میں ہر وقت شروع کے جو سال تھے اس میں تو ہم روزانہ اکٹھے ہوتے تھے. اور عارف صاحب جو ہیں وہ بہت اچھے دوست تھے، بہت بڑے صحافی جو تھے آپ کو معلوم ہے، اور انہوں نے بہت ادارے جو ہیں ان کی بنیادیں رکھیں، بنائے، پروفیشنل آدمی تھے. ایک چیز سب سے بڑی عارف کی یہ تھی، عارف صاحب کی، کہ وہ ایک پروفیشنل تھے. تو یعنی کہ اگر ان کا اخبار میں ایک پروفیشنلی کام کرنا ہے تو وہ پھر اس کے سامنے وہ فیصلہ کرتے تھے اس پروفیشنل بیسس کے اوپر. یہ نہیں کرتے تھے کہ کوئی میرا دوست ہے تو میں کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے اس کے لیے کر لوں. خیال ضرور کرتے تھے مگر یہ بھی نہیں کرتے تھے کہ پروفیشنلزم جو ہے اس کے خلاف کوئی کام کر لیں. تو یہ کئی دفعہ لوگ ان سے دوست سے ناراض بھی ہو جاتے تھے مگر ہم سمجھتے تھے ان کو، اور یہ انڈرسٹینڈنگ تھی ہماری آپس میں. تو یہ اس طرح سے بڑا اچھا توازن انہوں نے رکھا ہوا تھا. مگر میں بتاؤں آپ کو بڑے بڑے موقع یاد آتے ہیں، اب تو صرف یادیں رہ گئی ہیں، مگر بہت مجھے دلی صدمہ ہے عارف صاحب کے جانے کا. اور بہت میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت سے پہلے چلے گئے، اور اللہ ان کو اور زندگی دیتا، مگر چلیں اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اور میں یادیں ہیں، روز یادیں ہیں، صبح شام یادیں آتی ہیں. اب میں کبھی ٹیلی فون پہ بیٹھا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کوئی میسیج آیا ہے یا کوئی انفارمیشن ہے یا کوئی میں نے پوچھنا ہے، تو وہ سب سے پہلے مجھے اسے خیال آتا ہے ابھی بھی کہ عارف صاحب کو میں فارورڈ کروں. جہانگیر صاحب، کوئی ایسا موقع جب آپ کی دوستی اور ان کے پروفیشن کے درمیان محسوس ہوا ہو کہ توازن رکھنا مشکل ہے، آپ کی طرف سے گلا ہوا ہو یا عارف صاحب نے پرواہ نہ کی ہو آپ کی دوستی کی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے میری دوستی کی بالکل پرواہ نہ کی ہو. اور کئی ایسے لوگ تھے، دوست تھے، جانے والے تھے جن کے ساتھ ہو سکا، مگر میرے ساتھ جو ان کا تھا پروفیشنلزم کا، میں بھی سمجھتا تھا، وہ بھی سمجھتے تھے، اور ہم آپس میں بات کر لیتے تھے. تو اس میں کبھی میں نے ایسی بات نہیں آئی کہ مجھے کوئی سیریس گلہ کرنا پڑے جی کہ کچھ آپ نے ایسا لکھ دیا ہے یا کہہ دیا ہے جو میرے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اور ہم سیاستدان ہیں تو کرٹیسزم تو برداشت کرنا چاہیے، اور اگر دوست کر رہا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا دوست ہے تو وہ آپ کو بالکل ہی ہمیشہ آپ کی تعریفیں کرتا رہے پبلک میں. تو یہ کبھی ناراضی ہوئی، کسی کسی بات پہ ناراض ہوئے نظامی صاحب یا آپ، اور پہلے کس نے منایا، یا اکثر دوستوں میں ناراضی ہو جایا کرتی ہے؟ نہیں، دوست دیکھیں ناراضگیاں تو ہوتی رہیں، خاص طور پہ جب جوانی میں تو اب سب لوگ ہمیں تھوڑا سا جوش زیادہ ہوتا ہے تو کئی ایسی چیزیں کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو بعد میں ریگریٹ بھی کرتے ہیں. مگر یہ ہے کہ زیادہ دیر تک ناراض ہم رہے نہیں، اور ہمارے کوئی چھوٹا سا سرکل تھا دوستوں کا، تو اس میں سے کوئی نہ کوئی آ کے ضرور جلدی سے اس کی صلح ہماری کرا دیتا تھا. مگر کیونکہ دیکھیں ساتھ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ ٹیمپل روڈ کے زمانے سے اس کے بعد ہمارا تفریح اکٹھے کرنی، سب چیزیں ہو جاتی ہیں، تو یہ ناراضگی کو بے معنی ہے. دوستوں پہ جس طرح کہ میری اور عارف صاحب کی دوستی تھی، تو یہ جو ناراضگی ہے نا یہ اصل میں بے معنی تھی. اور کئی دفعہ یہ ہوا تھا کہ کافی عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہوتا تھا، تو اس سے عارف صاحب بہت ناراض ہوتے تھے، خاص طور پہ جب میں سیاست میں مصروف تھا اور میں اگر کچھ دن ان کو فون نہ کروں یا میں ان کے فون کا رسپانس نہ دوں تو یہ عارف صاحب کے لیے سب سے زیادہ ناراضگی کی وجہ یہ ہوا کرتی تھی. پھر میں ان سے معافی بھی مانگتا تھا، مصروفیت بتاتا تھا، مگر وہ سمجھتے تھے کہ میں جتنا بھی مصروف ہوں ان کے لیے مجھے مصروف نہیں ہونا چاہیے، اور یہ صحیح کہتے تھے. جی، کوئی واقعہ، کوئی یادگار واقعہ؟ دیکھیں یادگار واقعہ، ہم لوگ اکٹھے سیر بہت ہم نے کی ہے. تو ہم لوگ گلگت بلتستان میں گئے تھے جب یہ سلک کی جو نئی سڑک ہے یہ ابھی کھلی تھی، ابھی بھی چائنیز واپس جا رہے تھے. تو اس دن، اور پھر ہم آگے سے ناران گئے تھے، اور ہم لوگ وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ وہاں اس زمانے میں ٹینٹ ملتے تھے. میں نے اور عارف صاحب اور 2-3 ہمارے دوست تھے، تو وہاں پہ ٹینٹ میں ہم نے کرایہ کا ٹینٹ جو ہے اس میں ہم رہے تھے جا کے. کبھی نہیں بھولتی ایسی چیزیں. اس ٹرپ کے دوران کیونکہ سارا دن رات ہم اکٹھے ہوتے تھے اور کئی چیزیں ہوتی تھیں، اس میں کوئی چھوٹی موٹی اس طرح کی ناراضگیاں ہو گئی ہوں، اور میجر ایونٹ مجھے یاد نہیں آتا کہ میرا عارف صاحب کے ساتھ ناراضگی ہوئی ہو. جہانگیر صاحب، کوئی ایسی خبر جو آپ نے دی ہو
آپ نے عارف صاحب کو دی ہو اور بعد میں احساس ہوا ہو کہ کاش میں یہ خبر نہ دیتا ان کو، آپ کے مشکل پڑی ہو؟ دیکھیں یہ عارف صاحب کا یہ خصوصیت تھی کہ ہر انفارمیشن ان کے لیے خبر ہوتی تھی. تو یہ ہم بھی سمجھتے تھے کہ ہم ان کو اتنا امتحان ان کا نہ لیں کہ ان کو ایسی بات بتا دیں جو میرے خیال میں پبلک میں نہیں جانی چاہیے، تو پھر ہم تھوڑا سا اس کو شوگر کوٹ کر کے بتا دیتے تھے، مگر ان کو ہم ان کا امتحان ہی لیتے تھے. نہیں، کبھی کوئی مشکل بھی آئی؟ ان کی عادت تھی. جس کے بارے میں خبر تھی اس طرف سے کوئی مشکل بھی آپ کو پیش آئی کہ آپ نے یہ کیا کر دیا؟ جی، ایک چیز اور بڑی میری مسئلہ ہوتا تھا نا میرا، ساروں کو پتا تھا کہ عارف نظامی اور میں بڑے دوست ہیں. اب ان کے اخبار میں اگر میرے کسی اور دوست کی خبر آ جائے یا میرے کسی رشتہ دار کی خبر آ جائے یا حکومت کے خلاف خبر آ جائے، جس حکومت کے یا جس پارٹی کے ساتھ میں تھا، وہ لوگ میرے سے ضرور گلہ کرتے تھے کہ یہ تمہیں ضرور پتہ ہوگا عارف تمہارا دوست، بہترین دوست ہے، بیسٹ فرینڈ ہے. تو وہ میرے سے ضرور گلہ کرتے تھے. میں پھر عارف سے کہی تھا، مجھے کہنا پڑتا تھا کہ عارف یار ہاتھ ہولا رکھو، ایسے تو نہ کرو، آپ میرے اوپر پریشر پڑتا ہے. تو یہ ہم ایسی باتیں کرتے تھے. اور کئی دفعہ پھر میں نے لوگوں سے ان کی بات بھی کرائی اور انہوں نے سمجھایا بھی سے ان کو کہ جی میں خبر ہو جاتی ہے، خبر نکل جاتی ہے. اور کئی دفعہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ خبر ان کے نیچے سے کبھی نکل جاتی ہوگی. کوئی ایسی خبر، کیونکہ میری دوستی تھی تو میرے اوپر کوئی ایسی خبر جو آپ نے نہ دی ہو لیکن پریشر آپ پہ آیا ہو یا سمجھا یہ گیا ہو کہ یہ آپ نے دی ہے، کوئی بڑی خبر؟ جی ترین صاحب، آپ سن رہے ہیں؟ ابھی آپ کی آواز چلی گئی تھی بیچ میں. میں نے کہا کوئی ایسی خبر جو آپ نے نہ دی ہو لیکن آپ کے دوستوں نے سمجھا ہو کہ یہ آپ نے خبر دی ہے اور آپ سے گلہ کیا ہو، کوئی خبر یاد ہے ایسی بڑی خبر؟ بہت سی ایسی خبریں تھیں. کوئی ایک؟ اور مجھے یاد ہے، مجھے ایک خبر تھی عمران خان صاحب کی جب سیکنڈ میرج میں ڈیفیکلٹیز آئی تھیں، صحیح، تو عارف صاحب کو کہیں سے پتہ لگ گیا، انہوں نے خبر دے دی. جی. تو مجھے اسی وقت بہت سے لوگوں نے بلیم کیا کہ یہ ضرور خبر تم نے عارف کو دی ہوگی، حالانکہ میں نے نہیں دی تھی. اور میں یہ کلیئر کرتے رہ گیا، مگر میرا خیال ہے کئی لوگ آخر تک نہیں مانے تھے. یہ ابھی تک ویسے یہ نظامی صاحب بارہا اس بات کا اظہار بھی کیا کرتے تھے کہ مجھے وہ خبر ترین صاحب نے نہیں دی، لیکن وہ ان کو اس کا بوجھ اٹھانا پڑ گیا، کھاتے میں پڑ گئی. لیکن یہ اور کوئی ایسی باتیں جو کھاتے میں پڑی ہوں اور وہ کھاتے میں پڑنے کے بعد باعث مشکلات بھی ہوئی ہوں، ایسی کوئی بات ہے ترین صاحب؟ نہیں جی، مجھے اس وقت ایسی کوئی سیریس بات نہیں تھی اور مجھے یاد بھی نہیں آ رہی ابھی. ہوتی تھی اس طرح کی باتیں، تو میں تو اپنی طرف سے دیکھیں میں بھی سیدھی بات کرتا ہوں. اگر میں نے خبر دی ہوتی تھی تو میں کہتا ہاں یار میں یہ خبر میں نہیں دی ہے، اگر نہیں دی ہوتی تھی تو پھر نہیں دی ہوتی تھی. مگر یہ ہے کہ عام لوگ مانتے نہیں تھے کہ خبر اگر ایسی ہو جو میرے پاس ہو اور وہ عارف صاحب نے نشر کر دی ہو یا لکھ دی ہو، تو کیا لوگ سمجھتے یہی تھے کہ میں نہیں دی ہوگی. میں 100 دفعہ کلیئر کر سر ایک جملے میں عارف نظامی صاحب کے ساتھ گزرا ہوا وقت اور زندگی کا بیشتر حصہ کیسے سمیٹیں گے؟ عارف صاحب جو تھے نا، وہ بہت وارم آدمی تھے، مگر یہ اوپر سے تاثر دیتے تھے کہ زیادہ وارم نہیں ہے، مگر وہ بڑے حساس تھے. اور حساس کا جس کو سمجھ آ گئی کہ کتنے حساس ہیں، ان کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے رہتے تھے. مگر اگر لوگ یہ نہ سمجھیں اور یہی سمجھیں کہ جس طرح وہ اپنا آؤٹ ورڈ بیہیویئر رکھتے تھے ویسے ہی ہیں، تو پھر ان لوگوں کے ساتھ مشکلات آتی تھیں. بٹ عارف نظامی واز اے ویری گڈ فرینڈ، بہت ساتھ دینے والے تھے، بہت میرے مشکل پہ انہوں نے ساتھ دیا. میں نے بھی ان کا جتنی حد تک کر سکا میں نے کوشش کی، اور بہت اچھا تھا. یہ بچے سارے ہمارے ہاتھوں میں پلے بڑے ہیں، میرے بچے اور ان کے بچے آپس میں گھروں میں آنا جانا ہمارا ہمیشہ سے رہا ہے. تو یہ بس اب میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت زیادہ دکھ ہے عارف صاحب کے جانے کا. جی ٹھیک، ترین صاحب، جہانگیر ترین صاحب، سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور اسد صاحب آپ خاصی دیر سے ہولڈ پہ ہیں، آپ سے بھی گفتگو کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب نے پیغام جو ہے وہ بھیجا ہے عارف نظامی صاحب کے لیے، وہ دیکھیے پھر واپس آتے ہیں. عارف نظامی صاحب ایک معروف صحافی، دانشور، کالم نویس، اور وہ ایسی شخصیت کے مالک تھے
کہ انہوں نے اپنی محنت سے، کوشش سے، لگن سے اپنا ایک علیحدہ مقام حاصل کیا، اور آج بھی لوگ ان کے تبصروں کو یاد کرتے ہیں اور ان کی یاد ہمیشہ رہے گی. اور ان کا ایک مقام ہے سیاست کے حوالے سے جو نظر تھی ان کے اوپر، اور جو خاص طور پہ جو کالم ان کے آتے رہے ہیں، تجزیے ان کے بہت بڑے تجزیہ نگار، اور بڑی ان کی وسیع نظر تھی. تمام جو معاملات ہوتے تھے عام آدمی کی زندگی میں، جو ان کے مسائل ہوتے تھے، ان کو خاص طور پہ وہ اجاگر کرتے تھے. اور ادب کے حوالے سے بھی گویا کہ ہر شعبے میں ان کا ایک اپنا ایک علیحدہ مقام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. ہمیں ایک اور شخصیت نے جوائن کیا ہے، سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب. آپ کا تعلق بھی عارف نظامی صاحب کے ساتھ تقریباً 4 دہائیوں سے زائد وقت پر محیط ہے. مشاہد صاحب آپ سے بات کریں گے. اسد صاحب، عمومی طور پہ جو جرنلسٹ ہیں ان کو ایک ڈرائی تصور کیا جاتا ہے، اتنے کانشیس نہیں ہوتے اپنے پہناوے کے بارے میں، ڈریسنگ کے بارے میں. نظامی صاحب کے ساتھ جب بھی بیٹھے بڑی زبردست قسم کی ان کی گھڑیاں، کسٹمائز قسم کی ان کی ڈریسنگ. پھر جب لاسٹ جو میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ فلیٹ شوز پہن رہے تھے، تو مجھے کہتے ہیں دیکھیں میں بس یہی شوز پہن رہا ہوں، جو میرے اپنی کلیکشن ہے وہ وہیں پڑی ہے، میں نہیں پہن سکتا. شروع سے ہی آپ نے اپنے والد صاحب کو ایسا پایا کہ وہ اتنے خوش گفتار ہونے کے ساتھ ساتھ خوش لباس بھی تھے؟ جی بالکل. یہ پچھلے کچھ دنوں سے مطلب ان کے دوستوں سے سب سے ملاقات ہو رہی، تو یہ ان کی ڈریس سینس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ مجھے یاد ہے بہت چھوٹا ہوتا تھا تو 1999 یا 98 میں لارنس پور نے ایک پاکستان بیسٹ ڈریسڈ کے کچھ ایوارڈز نکالے تھے، وہ بھی عارف صاحب کو ایک ایوارڈ دیا. تو بڑی دیر سے ان کی ڈریسنگ کے اوپر بڑی توجہ ہے. تو میں اس طرح یہ بتا سکتا ہوں کہ مجھے یہ یاد ہے جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو عارف صاحب سے ہم نے یہ چیز سیکھی ضرور کہ ڈریسنگ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک پراپر پروٹوکول ہوتا ہے ہر محفل کے لیے جا کے ڈریس ہو کے جانے کا، اور وہ ہم نے ان سے چیز سیکھی. مطلب ایک ایگزامپل یہ ہے کہ انہوں نے کہا جب آپ نے اگر جوتے جو ہیں وہ جس کلر کے پہنے ہوئے ہیں تو بیلٹ میچنگ ہونی چاہیے. اور انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو مطلب کبھی ہم سے بھی، میں اور میرے بھائیوں سے کبھی اس طرح کی غلطی ہو جائے تو وہ مطلب کہتے بھی دیکھیں صحیح طرح پہننے چاہیے کپڑے. اور اینڈ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ لیٹر آن مطلب اوبیسلی انہوں نے یہ بھی بہت دفعہ کہا کہ میں نے اگر کوئی شرٹ خود سے مطلب لے کے پہنی ہو یا کوئی چیز پہنی ہو تو اس کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے. تو ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ اگر ابا یہ بات کر دیں کہ آپ نے بہت اچھے لگ رہے مطلب کپڑے اچھے پہنے. تو یہ ایک چیز. اور دوسرا میں ایک جہانگیر انکل جہانگیر ترین صاحب کی بات کو کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے بات کی کہ کئی دفعہ وہ فون نہیں کرتے تھے تو عارف صاحب ناراض ہو جاتے تھے. تو یہ جو ایک پروٹوکول تھا وہ کمانڈ کرتے تھے کہ اگر، کیونکہ ان کا اپنا ایک بہت ڈسپلن تھے اس معاملے میں کہ جب ان کو کوئی فون کرتا تھا تو وہ ایسے کبھی نہیں کرتے تھے کہ فون اٹھاتے نہیں تھے، اٹھا کے ان نون نمبر ہو کوئی بھی اٹھا کے سنتے ضرور تھے. تو وہ یہ چیز پھر چاہتے تھے کہ اور لوگ بھی کریں. تو کبھی ہم سے بھی غلطی ہو جائے بچوں سے کہ ہم نے ان کا فون نہیں اٹھایا تو ڈانٹ بڑی پڑتی تھی. ٹھیک ہے مشاہد صاحب آپ کی طرف آئیں گے. ارشاد صاحب، آپ کی 37 سال کی رفاقت رہی، میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ذرا سم اپ کریں، کیسا پایا نظامی صاحب کو. لیکن اس سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ بات، ہمارے جو پروڈیوسر ہیں عاطف مجید صاحب 10 سال سے عارف نظامی صاحب کے ساتھ ہیں اور نظامی صاحب کے مزاج کو بہت بہترین سمجھتے تھے. جہاں کہیں ہمیں کوئی بات ان سے منوانا ہوتی تھی کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، عاطف صاحب کی اس میں ہمیشہ سے اس کو لیڈ کیا کرتے تھے اور بہت ڈیڈیکیٹڈ پرسن رہے، نہ صرف پروگرام کے ساتھ بلکہ عارف نظامی صاحب کے ساتھ بھی. ابھی بھی پینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے کہ عاطف کا، میرا، ہم سب کا بہت زیادہ یہ نقصان ہوا ہے. اور یقینی طور پہ عاطف جو ہیں وہ بھی اپنا ایکسپریشنز ہیں ان کے، اور وہ اس معاملے کو لے کے خاصا سوچ رہے ہیں کہ یار اب کیا ہوگا. خیر ارشاد صاحب، یہ 37 سال کیسے گزرے، کیا کہیں گے؟ کیا میرا خیال ہے کہ میں مشاہد صاحب کی طرف جاؤں گا. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ وہ ایک پروفیشنل ایڈیٹر کے طور پر، ایک دوست کے طور پر، اور ایک صحافی کے طور پر، رپورٹر کے طور پر، اور ایک نون جو شخصیت ہے، ایک شہرت یافتہ شخصیت ہے، ہر جگہ ان کے ہاں ایک توازن نظر آتا تھا. ان کی صحافت میں ایک توازن تھا، ان کی دوستی میں ایک توازن تھا، اور بطور انسان وہ ایٹ اے ٹائم وہ ہمدرد بھی تھے اور بعض معاملات میں بڑے سخت بھی تھے. تو وہ توازن برقرار رکھتے تھے، یہی ان کی شخصیت کی خوبی تھی. مشاہد صاحب، آپ سے تو عارف صاحب کے فیملی
ایک ریلیشن شپ تھی ان کے والد کے آپ کے والد کے تعلقات, آپ کے ان کے ساتھ تعلقات, آپ کس طرح دیکھتے ہیں سارے عرصے کو, اور نمایاں چیزیں 2-3 آپ بیان کریں ذرا. السلام علیکم جی, اور ارشاد عارف صاحب آپ کو السلام علیکم, اور اسد نظامی صاحب کو بھی السلام علیکم, اور بھائی صاحب آپ کو بھی, اور آپ کے ویورز کو. مجھے اتنا دکھ اپنے والدین کی وفات کے بعد اتنا دکھ کبھی نہیں ہوا جو عارف صاحب کے ہوا ہے. میں ان کو ملنے بھی گیا تھا ان کی ڈیتھ سے پہلے بھی, اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ حالات کافی سنگین ہے. اور آپ کو یاد ہوگا فیصل صاحب کے ون آف دا لاسٹ پروگرامز انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا, اور اس کی آواز بھی ان کی بھاری تھی. میں نے کہا بھی کہ عارف صاحب, میرے ان سے بڑے فرینک ریلیشن, میں کہا عارف تمہاری آواز ٹھیک نہیں ہے, کوئی گڑبڑ ہے؟ کہتا نہیں یار تھوڑا بہت مسئلہ چل رہا ہے. اور وہ مشاہد صاحب وہ آپ کو یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ آج آپ آئے ہیں تو میں 4 مہینے 20 دن کے بعد اسٹوڈیوز میں آیا ہوں. ہاں یہ کہا میں پہلی دفعہ اسٹوڈیو آ گیا. یس ایگزیکٹلی, جی یس بالکل صحیح. اور کہ میں اب اسٹوڈیو آیا تو میں بڑی اٹ واز اے ویری پلیزنٹ ایکسچینج, کیونکہ ان بٹوین جو بریک کا ہوتا ہے سارا. تو ایک تو یہ ہے کہ میں دیکھا کہ ان میں کریج بہت تھا, دلیر آدمی تھے, اور ایک عظیم والد کے عظیم فرزند تھے. حمید نظامی صاحب تو بہت عظیم ہستی تھے, اور میں اس لیے ان کو بڑا, ویسے بھی ان کی کنٹریبیوشن پاکستان کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے, حمید نظامی صاحب کی جو ہے, میرے والد صاحب کرنل عبد الحسین سعید صاحب اور وہ دونوں کلاس فیلوز تھے اسلامیہ کالج میں, تو وہ ان کی آپس میں کئی چیزیں ایکٹیویٹیز تھی. پھر عارف صاحب میری بڑی بہن تہذین کے ساتھ اکٹھے پڑھتے تھے ایم اے جرنلزم میں, اور پھر ان کے بڑے بھائی شعیب صاحب جو شیبی کہتے ہیں, میرے بڑے بھائی مجاہد صاحب سے دوستی. پھر فیملی ٹائز, اور جو ان سے میری پروفیشنل ریلیشن شپ شروع ہوئی کوئی جب میں مسلم کا ایڈیٹر بنا 1980s میں شروع میں, تو ہم نے کئی وزٹس کیے, اکٹھے کیے. مجھے یاد ہے میں اسٹوڈنٹ تھا واشنگٹن ڈی سی میں, جارج ٹاؤن میں, بھٹو صاحب آیا ایز پرائم منسٹر, تو عارف صاحب ساتھ آئے تھے میڈیا ڈیلیگیشن میں, اور وہ ریسپشن کیا تو پرائم منسٹر بھٹو سے بھی ملاقات ہوئی. تو مجھے کئی لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ ینگ بندہ ہینڈسم ڈائنامک, یہ کوئی وز کڈ کون ہے, رائزنگ سٹار ہے, کوئی پیپلز پارٹی کا کوئی منسٹر ہے؟ میں کہا یہ بڑا اچھا صحافی ہے, کیونکہ عارف صاحب واز ویری ویل ڈریسڈ اپ, امیکولیٹلی اٹائرڈ, جو ابھی اسد نے بتایا ہے کس طرح وہ ڈریس اپ کرتے تھے, اور لکنگ پوری فل گلو میں. اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کا پولیٹیکل ایجنڈا نہیں تھا. کئی سیاست صحافیوں کا ہوتا ہے سیاسی ایجنڈا, کسی کو خوش کرنا, کسی سے ناراض کرنا, ان کا نہیں تھا. یہ اسٹرانگ لائکس اینڈ ڈس لائکس, اور ان میں جرت تھی, اخلاقی جرت تھی, وہ بیان بھی کرتے تھے. اور تیسری بات میں دیکھی, یہ واز اے ٹوٹل پروفیشنل ایڈیٹر, جو اپنی اخبار سے لگن, نوائے وقت ہو یا دا نیشن ہو جو شروع کیا انہوں نے, یا پاکستان ٹوڈے ہو, پروفیشنلزم بڑا ہے ان کے, he was a professional to his fingertips. 2-3 واقعات میں ان کے سنا دوں جو بڑے اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 1986 کی بات ہے, یہ اور ان کی بیگم جو نینا صاحبہ ہیں, اور وہ آئے, ان کا اس کا چھوٹا بچہ بھی تھا, اور میرے ساتھ کھانا کھایا. میں اس کو مسلم کا ایڈیٹر تھا, تو کہتے ہم جا رہے ہیں واپس. وہ واپسی میں مجھے ٹیلی فون آیا, گجر خان میں ان کا بڑا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا. تو کھانے کے میرے جانے کے 1-2 گھنٹے بعد ہی مجھے ٹیلی فون آیا, تو میں فوراً گیا. وہ کرنل نجم تھے ایک جاننے والے, جو عادل نجم کے والد تھے, انہوں نے کہا کہ جی وہ گجر خان میں ہوا ہے. تو میں گیا اور پہنچا, تو عارف صاحب کا ان کی بازو ٹوٹ چکا تھا, ان کا چھوٹا بچہ تھا, عمر اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو اس نے پہلی بات کی کہ یار بڑا سیریس ایکسیڈنٹ ہوئے, لیکن نینا کو نہ بتانا, میری وائف کو نہ بتانا کہ ڈیتھ ہوگی بیٹی. میں کہا ٹھیک ہے. کہنا وہ بڑی, حالانکہ وہ خود بڑے پین میں تھے, لیکن ان کی دل. تو میں پھر ان کے ساتھ ایمبولینس میں بیٹھا, ان کے بچے کی لاش تھی, اور ساتھ عارف صاحب تھے, اور ان کی بیگم کسی اور پچھلی گاڑی میں تھے, اس کو ان کی بہن تھی سارا, ان کو بلا لیا تھا. تو ہم گئے لاہور, 4 گھنٹے لگے, 4-5 گھنٹے ایمبولینس میں رڑا کھاتے, لیکن عارف صاحب نے کوئی چوں نہیں کی, اونچ نہیں کی, اور میرے سے نارمل گفتگو کرتے رہے. تو اس وقت اتنے دکھ کا مقام, پرسنل پین, دلیری دیکھیں اس کی, کریج, مورل کریج. پھر جب 12 اکتوبر کا کو ہوا تو میں اریسٹ ہوا قید حق میں. تو انہوں نے, پہلے جرنلسٹ تھے, پہلی پریس کانفرنس ہوئی جنرل مشرف کی, انہوں نے پوچھا کہ مشاہد حسین جو ہے اس کے خلاف کوئی کیس نہیں, کوئی الزام نہیں, آپ نے کیوں اس کو پکڑا ہوا ہے, کیوں نہیں رہا کرتے؟ تو یہ سوال کرنا ہی بہت جرت کی بات ہے. جی یہ وہ ہمیں مشاہد صاحب وہ بتاتے بھی ہیں یہ سارا قصہ. جب آپ نکلے وہاں سے قید باب مشقت سے, تو آپ کو یاد ہو کہ حمید نظامی میموریل ہسپتال جو ہال تھا, اس میں آپ کی باقاعدہ ڈسکشن, پہلی میٹنگ وہاں ہوئی تھی. بالکل مجید صاحب بھی تھے, عارف صاحب. ایک اور چیز تھی کہ عارف صاحب کی میری اتنی دوستی تھی کہ ہم جوائنٹ بریفنگز کرتے تھے. مثلا صاحبزادہ یعقوب خان فارن منسٹر تھے, تو وہ
عارف صاحب سے میری اور میرے سے اور ان کی بڑی دوستی ہوگی. وہ کہتے تھے میں آپ کو بریفنگ دوں گا آف دا ریکارڈ. تو ایک بریفنگ انہوں نے دی, انہوں نے بتا دیا کہ جی 6 اگست 1990 کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ٹاپل ہو رہی ہے, یہ سارا ہو رہا ہے. تو عارف صاحب کا بہت بڑا سکوپ آیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے پوچھ کیا کہ میں یہ سٹوری دوں گا, آپ کو کوٹ نہیں کروں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دیں, لیکن میرا حوالہ نہ دیں. یعقوب خان صاحب نے کہا, اور بہت بڑی سٹوری نیشن میں لگی تھی کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ٹاپل ہو رہی ہے, کسی کو اس کا اندازہ نہیں تھا. تو عارف صاحب کو بڑا سکوپ ملا. پھر ہندوستان ہم گئے, جنرل ضیاء کا دور تھا, ہم نے ٹور بڑے کیے اکٹھے, نیا نان الائن کانفرنس, کوئی انڈونیشیا, کوئی یورپ اور سارا کچھ. اور ہمیشہ وہ بڑے جرنلسٹ بڑے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ شیئر نہ کریں, کریڈٹ لے لیں. کبھی یہ نہیں پرواہ کی, کہتا یا تم سٹوری تم کرو گے یا میں کروں گا. میں کہ تم کر لو, کبھی کہتے تم کر لو. سو اس قسم کا تھا, بڑا ایک ریلیکس. اور ہی واز اے ویری ویری وارم اینڈ ڈیئر فرینڈ, دوستوں کے دوست. جس کے ساتھ دوستی ہوگی ہے, یاری ہوگی ہے, اس کے ساتھ پھر یاری پکی ہے. مشاہد صاحب, جس کے ساتھ گڑبڑ ہے تو وہ پھر وہ گڑبڑ ہے. جی مشاہد صاحب, یاروں کو تو وہ یار تھے اور اپنے ذمہ داری کا بھی بڑا توازن رکھتے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, باتیں بہت زیادہ ہیں, بس وہ یہی کہوں گا کہ شوکت ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہو گیا, ہم رہ گئے, ہمارا زمانہ چلا گیا. اسد نظامی صاحب آپ کا شکریہ, ارشاد صاحب آپ کا شکریہ, اجازت دیجیے.